السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایک شخص کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ جس نے مکۃ المکرمہ میں جا کر کعبہ شریف کے سامنے اسلام کو چھوڑ دیا، اور اس نے کیوں چھوڑا ہے آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ جو انگلش کے اندر ہے، تو جو حضرات انگلش جانتے ہیں وہ انگلش کے اندر سمجھ جائیں گے، اور جو حضرات انگلش نہیں جانتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل ویڈیو کے بعد ہم اس کو ہندی کے اندر ایکسپلین کریں گے۔ Because I felt it's burden that you have to pray 5 times a day, connection with the Creator. It was a big question. Any imam or any scholar from Islam scholars. Because in Islam, in Quran, you are not allowed to ask. Denn so You ask, it will be bad for you. wenn du solche I was happy to visit Mecca. I said maybe I will have the spiritual connection with the Creator who created me. und ich So I don't know, this is when I was in Mecca, and we have to go 7 times, and I was going around the black stone, and I started to ask this big question: is the Creator lives in this house? And I traveled miles to see him in this stone. There is nothing happen. It created a lot of questions and wonders, and I said in my mind, this is human being made. This is not from God. Gemacht I hat. can't bow to stone. That's adultery. Das ist ja Götzendienst. If there is God, he's beautiful God. Wenn es wirklich diesen Gott gibt, dann ist er viel größer, viel schöner. So I gave up my Islamic faith in Mecca straight away. Very big. جیسا کہ حضرات محترم آپ نے ویڈیو دیکھا، یہ جو ویڈیو ہے ہم نے بہت شارٹ دکھایا، بہت چھوٹا دکھایا ہے۔ اصل میں یہ ویڈیو تقریباً 35 سے 40 منٹ کا ویڈیو ہے، اس میں سے ہم نے تھوڑا سا کاٹ کر آپ کو دکھایا ہے کہ جس کے اندر یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جناب والا کہ میں جو ہوں وہ ایک مسلم گھر کے اندر پیدا ہوا ہوں، اور مسلم ہی کی طرح میری پرورش بھی ہوئی ہے، میں نے نماز بھی پڑھے ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، اور بھی میں عبادتیں وغیرہ کیا کرتا تھا۔ تو پھر وہ آگے کہتا ہے کہ میں خوشی خوشی سے ایک دن مکہ گیا، اور مکہ جانے کے بعد میں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور طواف کرتے کرتے میں سوچنے لگا کیا مسلمانوں کا اللہ اس گھر کے اندر رہتا ہے؟ یہ جو کعبہ شریف جو آپ دیکھ رہے ہیں بنا ہوا بیت اللہ شریف، وہ یہ سوچنے لگا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر رہتا ہے کہ جس کو انسانوں نے بنایا ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو انسان بنا اس کے اندر پروردگار رہے؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے وہیں کعبے کے سامنے اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے وہاں کے لوگ تالیاں بجا رہے تھے۔ اس کے بعد اس نے مذہب اسلام کو چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد یہ عیسائیت کے اندر داخل ہو گیا اور اپنے آپ کو عیسائی کہنے لگا۔ تو حضرات محترم، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خانہ کعبہ کے اندر رہتا ہے، اس بیت اللہ کے اندر رہتا ہے؟ وہ جو 4 دیواری بنی ہوئی ہے، کہ اس 4 دیواری کے اندر اللہ رہتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں نہیں رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کیا؟ ہمارا ایمان ہے مسلمانوں کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکان اور جگہ سے پاک ہے، اس کے لیے کوئی جگہ معین انسان نہیں کر سکتا ہے کہ پروردگار یہاں پر ہے، کہ پروردگار یہاں پر ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں پر ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں پر ہے۔ یہ کوئی بھی انسان مسلمان اس بات کو نہیں کہہ سکتا ہے کہ پروردگار وہاں پر ہے، اور یہی الحمدللہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ مکان سے پاک ہے۔ پھر اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان اس کعبے کی عبادت کرتے ہیں؟ وہ جو 4 دیواری ہے جس کے اوپر کالا کپڑا ڈلا ہوا ہے، بیت اللہ شریف جسے کہتے ہیں، جس کا مسلمان طواف کرتے ہیں، مسلمان اس کی عبادت کرتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ جناب والا مسلمان اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ ایک سمت ہے۔ جیسے ہندوستان کے مسلمان ہیں تو ان کے لیے ایک ڈائریکشن مقرر کرنی تھی، تو بتا دیا گیا کہ اس طرف آپ کا کعبہ شریف ہے تو آپ کو ادھر منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ صرف اتنی ہی بات ہے اس کعبہ شریف کی کہ ہم جس دیش میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، تو ہمیں یہ حکم ہے کہ ہمارا منہ اس کعبہ شریف کی طرف ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ جناب والا میں مسلم گھرانے کے اندر پیدا ہوا اور مسلم ہی طریقے سے میری پرورش ہوئی ہے، تو میرا اس سے سوال یہ بنتا ہے کہ جناب والا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلم گھرانے کے اندر پیدا ہوئے، تو بڑے تعجب کی بات ہے، مسلمان کے ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے بچے کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہم کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، نہ کہ کعبہ شریف کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ مسلمان کے ایک چھوٹے سے چھوٹے بچے کے، جو میں سمجھتا ہوں 5-7 سال کا ہوگا، جو مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا ہوگا یا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوگا، اس کو یہ والی بات معلوم ہوگی کہ ہم کعبہ شریف کی طرف صرف منہ کرتے ہیں،
عبادت ہم کعبہ شریف کی نہیں کرتے ہیں، عبادت ہم پروردگار کی کرتے ہیں، عبادت ہم رب تبارک و تعالیٰ کی کرتے ہیں، عبادت ہم خالق کائنات کی کرتے ہیں۔ تو اب اس کی گفتگو سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جناب والا اس نے نہ تو اسلام کو پڑھا ہے، اور اگر یہ کسی مسلمان گھرانے میں پیدا بھی ہوا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو تربیت ہے وہ مسلم طریقے سے نہیں ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے شریر بچے ہوتے ہیں کہ جن کے والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اسلام کو پڑھے، دین کو پڑھے، مگر وہ بچے اتنے شریر ہوتے ہیں جن کی قسمت میں کفر لکھا ہوا ہو، رب تبارک و تعالیٰ کی توہین لکھی ہوئی ہو، تو ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اور آپ اس زمانے کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کر، حدیث پڑھ کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں توہین کرتے ہیں، کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں توہین کرتے ہیں۔ تو پتہ کہ چلتا ہے یہ جو شخص ہے یہ شروع سے ہی مسلمان نہیں رہا ہوگا، ورنہ اس کو اتنی سی بات تو پتہ ہوتی کہ ہم کعبہ شریف کی عبادت نہیں کرتے بلکہ اس کی طرف منہ کر کر ہم نماز پڑھتے ہیں۔